بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحقیق عدم جنت کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوی، جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا جنت عرضی، جو اسی سرزمین میں کسی بلند اوپر فضا مقام پر آدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمہوری علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوی ہے، جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و حدیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے الجنت الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے۔ ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا: تم وہاں سے ایک ساتھ اتر آؤ۔ حبوط، اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جنت اراضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت الماوی ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے: اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، اسی پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے۔ جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے، کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نہیں نکلا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوی نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کا نہ کھانے کی تکلیف دی، اور پھر وہاں آدم راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم و حوا اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام امور ہے جو دنیا کے ساتھ محسوس ہے، اور جنت الماوی میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف سے منسوب ہے، اور ان دوریوں کے علاوہ اس سلسلے میں دورائے اور بھی ہے، اور اسی طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں: نمبر 1، یہ جنت الماوی ہے۔ نمبر 2، یہ جنت الارضی۔ نمبر 3، یہ جنت الماوا، اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی ہے۔ نمبر 4، اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، اور حافظ عماد والدین ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو اللہ ہی کے ہے، لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت الماوی ہی میں پیش آیا ہے، اور کانے سونے اور شیطان کے وسوسے ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت الماوی میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بلا کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوین امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت احیا کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ بس اگر یہی راجہ قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد جنت الماوی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین کے کس حصے پر اتارے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں ارباد اعجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ لیکن قرآن عزیز نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اس کا اظہار شدہ ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حوا ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے، تاکہ حق تعالیٰ کی حکمت بلا کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش
اپنا کام کر سکے اور اس عالم حاکی کی وارث و مکین اللہ کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑی شرف و خلافت عرضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ غریبانہ نکتہ جو علماء اس کے قائل ہے کہ یہ جنت الماوی ہے، ان پر دوسرے علماء کے یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا دوسرا نام جنت الخلد ہے، تو حضرت آدم سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اول ارجا کر علماء ان حضرات سے جو جنت الارضی کے قائل ہے پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت ارضی تھی تو اس دار پانی میں ابلیس حضرت آدم سے ایسی بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو پانی ہے مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے، دار پانی میں خلود کہاں؟ اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، چاہے گا حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت ارضی علماء طبقات عرض کی نظر میں جو علماء اس جنت کو جنت ارضی بتاتے ہیں، ان میں سے علماء طبقات اور عرض کا یہ دعویٰ ہے کہ رابعہ مسکون میں سے جس خطبہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں۔ یہ حصہ قارہ منہ کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا مگر مختلف حوادثات اور بہم زلزلوں کے باعث برہن میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطبے پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً 60 ملین 6 کروڑ کی تعداد میں ہلاک ہو گئی، اور بائبل کے سفر تکوین صحاب میں اس کا مقام وقوع بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔